اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود خضری شریف ہے، اور اگر اسے آپ 1000 مرتبہ روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو مہربانی، نہیں تو کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، باوضو پڑھ لیں، تو آپ کا شمار بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں ہوگا۔ پھر خاص رحمتیں آئیں گی، خاص رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، نعمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود خضری شریف ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع، بہت ہی مقبول ترین، مشہور ترین، معروف ترین، اور زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ باوضو رہنا ہے میرے دوست، ہمیشہ ہر وقت باوضو رہا کریں، چونکہ باوضو رہنے سے جو بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ ان پہ جادو ٹونے جن بھوت اثر ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے جو دوسروں پر طاری رہتی ہے، یعنی انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی۔ ہر طرح کی مخلوق جو ہے پھر جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ سے ڈرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نمک چینی اور اس سے مرچوں سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے ڈرتے ہیں، یا دنیا میں جو غربت، افلاس اور بے روزگاری ہے اس سے ڈرتے ہیں، یا اپنی زمین و جائیداد کے رہنے سے ڈرتے ہیں، یا چلے جانے سے ڈرتے ہیں، یا موت سے ڈرتے ہیں، یا بیماری سے ڈرتے ہیں۔ یہ وقت بتائے گا کہ آپ کتنے بڑے پہلوان ہیں، کتنے بڑے رستم ہیں۔ اور ظاہر ہے بڑے بڑے رستم آئے اس زمانے میں، بہت بڑے پہلوان بھی آئے، لیکن آخر میں کیا کہا گیا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں نا، اس دنیا میں ایسے نعرے تو آپ نے سنے ہوں گے نا، جب جنازہ نکلتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جو کمزور لوگ ہیں انہی کا جنازہ نکلتا ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا جنازہ نکلتا ہے۔ اس دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جیسے آپ نے اتنے مزے چکھے ہوں گے، طرح طرح کے کھانے کھائے ہوں گے، لیکن کبھی ہمارا کھانا بھی کھا کے دیکھیے، ہمارے پیر خانے پر جا کر وہاں کا کھانا کھا کے دیکھیے۔ اگر مزہ نہ آئے تو ہم آپ کی شکایت سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اور یہ جو دنیا کے مزے ہیں یہ محبت اور پیار سے حاصل ہوتے ہیں، ادب اور احترام سے حاصل ہوتے ہیں، ہمت اور جرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کی خوبصورتی ہے یہ آپ کے محنت کے مرہون منت ہے، کہ اگر آپ محنت کریں گے تو دنیا خوبصورت ہے، صاف ستھری ہے۔ صفائی ستھرائی جو ہے دیٹ از پارٹ آف دی ایمان۔ ان فیکٹ کہ ہماری جو کوشش ہے وہ یہ کہ ہم سچ بولیں اور صاف ستھرا ماحول پیدا کریں، بہترین انوائرنمنٹ پیدا کریں۔ ابھی اسی یعنی 21 جنوری کو جو سنڈے گزرا ہے، اس دن ہم نے یہ ایک پلان بنایا اور اس پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے عمل بھی کیا، اور جو ہمیں روحانی خوشی ملی، ذہنی سکون ملا اور دل کو قرار آیا، اور وہ تھی ایک سنت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور ہمسایوں کی تعداد بتائی کہ منیمم 40 گھر تک جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ آپ کی ہمسائیگی میں آتے ہیں۔ تو ہم 3-4 دوستوں نے یہاں بیٹھ کر ایک دن یہ پلان کر لیا اور فائنلائز کر لیا کہ اس سنڈے کو ہم کچھ فروٹ خریدیں گے اور 40 گھروں تک دعوت کا کام دے کر آئیں گے۔ یہ سب لوگوں کی خدمت میں فروٹ پیش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر وہ ہمارے پاس آ جایا کریں مہینے میں 1 یا 2 دن، تو ہم فرسٹ سنڈے اور تھرڈ سنڈے کو یہاں ذکر فکر کی محفل سے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کھانا بھی پکاتے ہیں۔ جتنے دوست بہن بھائی تشریف لاتے ہیں ان کو روحانی خوشی کے ساتھ ساتھ کھانا بھی میسر ہوتا ہے، اور کوئی بھی جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سوشل سروسز بھی ہیں، اسپریچول سروسز بھی ہیں، اور یہ بھی جو جن بھوت اور جادو ٹونے، الائیں بلائیں بیماریاں نہیں بھاگتی، وہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں آنے والوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور پھر زندگی میں نئے رنگ بھر جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کب ہم سے ملتے ہو، کیسے ملتے ہو، ہاتھ چھوڑ کے ملتے ہو یا گلے لگا کے ملتے ہو، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آدمی کی اپنی طبیعت کے اوپر۔ ہماری طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ آپ یاد رکھیں، اور ہماری جو خدمت ہے وہ قیامت میں بھی آپ کو یاد آئے۔
اللہ کرے کہ ہم جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں. تو اس دفعہ ہمارے 3 دوستوں نے ہمت کی. چوتھے ہم ان کے ساتھ تھے، ہم یہاں ذکر فکر کر رہے تھے. 3 دوست ہمارے محلے میں گئے اور ابھی انشاءاللہ the same exercise we will repeat again and again کہ ہم 40 گھروں تک 40 گھر کرتے کرتے ہم پوری دنیا تک اپنے یہ جو بھی ہمیں توفیق ملے گی تحفے طوائف کی شکل و صورت میں ہم آپ کے گھر پہنچائیں گے. امید ہے کہ آپ قبول اور مقبول بھی کریں گے. اور اگر آپ کو مشورہ دینا چاہیں تو سو بسم اللہ، چونکہ ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا مزاج ہے. ہم بہرحال چونکہ طبیعتاً بڑا گوشت نہیں کھاتے، ہمیں پسند نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے. کہ جیسے ایک بیوی جو ہے وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، ماں باپ بہن بھائی بچوں سب کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے پیاروں کو جن کے ساتھ اس نے 18 20 سال 25 سال زندگی گزاری، ان سب کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے. اور پھر نیا خاندان، نیا بندہ، نئی زندگی، نئی سوچ، نئی اپروچ کے ساتھ. لیکن بعض اوقات یہ افسوس ہوتا ہے کہ بیوی بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، چونکہ ہم خیال ہونا یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا میاں بیوی کے درمیان از آلسو امپورٹنٹ. پھر میاں کو بھی اس بات کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ لڑکی کو اگر ہم اتنے ارمانوں سے لائے ہیں تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. یہ ان کی محبت کا، ان کی یعنی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. بیوی اپنے شوہر کے پسند ناپسند کا خیال رکھے اور زندگی کے مقصد کو سمجھے. چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے مقصد کو سمجھ نہیں رہی. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بس میں ادھر آ گئی ہوں تو اب میں نے سیر سپاٹے ہی کرنے ہیں بس. وہ پہلا مہینہ یا دوسرا مہینہ ہوتا ہے جب ہنی مون ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، دنیا ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی ایک جیسا نہیں گزرتا. اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. تو میں میاں بیوی جتنے بھی ہیں شادی شدہ جوڑے، ان سب کو درخواست کروں گا کہ ایسا ماحول گھر میں کریٹ کریں کہ دنیا والے ان کی مثالیں دیے کریں کہ وہ بھی کپل ہے، دیکھو کتنا خوشحال رہتا ہے، غریبی میں بھی خوش رہتے ہیں، امیری میں بھی خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر جیتے نہیں ہیں وہ. اور بس اسی تمنا کے ساتھ، اسی آرزو کے ساتھ کہ آپ کے گھروں میں خوشیاں ہوں، خوشحالی ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، اخلاق ہو، اور دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے گھر میں آئیں، اور آپ سے اچھا، آپ سے کامیاب ترین انسان کوئی نہ ہو دنیا میں. دنیا آپ کی مثالیں دیں. اور ہم آپ سے ملنے کی تمنا تو پہلے بھی رکھتے ہیں، اب بھی رکھیں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی موقع ضرور ملائے گا، بنائے گا کہ ہم آپ سے ملیں گے بنفس نفیس انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنے سامان کا خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا، اپنے ایقان کا خیال رکھیے گا، اپنے مکان کا خیال رکھیے گا. چونکہ دنیا میں 2 نمبر کے اور 100 نمبر کے اور 420 نمبر کے 007 والے لوگ بہت زیادہ کام تیز کر رہے ہیں. وہ آپ کی حلال کی کمائی کو اٹھا کر لے جائیں گے. تو خیال کیجئے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، اگر they will do the professional mistakes, there will be no success, there will be no peace in your life. تو آج امن کے ساتھ رہنا، پیار کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا اور عبادت کرتے رہنا، عبادت کے اندر خلوص پیدا کرنا، یہ مسئلے بن چکے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے 40 گھروں تک ایکسیس حاصل کیا اللہ کے فضل سے. اور جتنے بھی دوست ہم سے ملے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کبھی اس سنت پہ کسی نے عمل کیا؟ تو جتنے لوگوں سے بھی بات کی گئی انہوں نے کہا اس سنت پہ ہم عمل کر ہی نہیں سکے کہ 40 گھروں تک تو بہت مشکل بات ہے. جو واقف ہوتا ہے بس اسی سے، ایون عید تہوار پر بھی انہی لوگوں سے سلام دعا کی جاتی ہے. تو وی آر کریٹنگ دیٹ ٹائپ آف ایٹماسفیئر ہیئر کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور ڈھونڈتے رہیں کہ کون سی سنت ایسی ہے جس پہ ہم نے عمل ابھی تک نہیں کیا. ایز اے امت اگر ہم سب لوگ اسی ایک حدیث پاک پر، ایک سنت پر عمل کر لیتے کہ ہم 40 گھروں کو اپنا بنا لیتے، ہمیں سب کا پتہ ہوتا کہ کس کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے. تو آپ دیکھیے اگر ایک محلے میں ایک بندہ بھی، کیا غریب سارے ہی غریب تو نہیں ہوں گے، ایک تو امیر ہوگا. تو اگر وہی ہر مہینے کھانا پکا کر اور 40 گھروں میں تقسیم کرتا تو چلو کبھی تو کوئی لوگ اچھا کھا لیتے. تو انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چھوٹا گوشت اور آلو گوشت پکائیں گے، پھر چکن پکائیں گے، پھر بریانی پکائیں گے، پھر آپ کو کھلائیں گے. اور جو آئے گا تو وہی کھائے گا. مطلب ٹیلی ویژن پر یا اس پر ویڈیو کے ذریعے سے تو آپ صرف دیکھ سکتے ہو،
ایون خوشبو نہیں پہنچ سکتی، لیکن باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ امید کریں گے کہ آپ آئندہ جب بھی گفتگو کریں گے ایسی گفتگو کریں گے جس سے خوشبو آئے اور ہمیں مزہ آئے جینے کا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔